اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی دعا کا خیال آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ معجزے ابھی بھی تمہاری ایک ہی دعا پر ہو سکتے ہیں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر دعا کرتے رہو، تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جائے تم نہیں جانتے۔ جب تم بند دروازوں کے باوجود بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ نصیب بھی سنور جاتے ہیں کیونکہ دعا کی طاقت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ تمہارے صبر کا اجر ملنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے۔ ممکن اور ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے سنبھالنے سے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہیں۔ تو پھر ہمت مت ہارو، اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے۔ دیر بس اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور گزار رہے ہوتے ہیں نہ حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا۔ پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ جب امیدیں اللہ سے لگائی جائیں تو مایوسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب دعائیں عرش والے سے مانگی جائیں تو قبولیت کا شک نہیں رہتا، اور وہ سنتا ہے دعائیں سب کی، آج نہیں تو کل تمہاری بھی آرزوؤں کو قبول کرے گا۔ وہ رب انکاری تو نہیں۔ اللہ جل جلالہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے۔
پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ دعاؤں کا حصہ تم نے اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہاری کہانی کا اختتام چھوڑا ہے تم نے خود ہی لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں، صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا، وہ اس کے ہاں عبادتوں کے نہیں نیتوں کے بھی صلے دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکن کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔ اللہ کے حضور دعا کریں سب کہ ہماری جو مشکلات، جو دلی حاجات اللہ سن لیں، پوری کر دے، عطا کر دے، مشکلیں ٹل جائیں، منزل مل جائے۔ اللہ پاک نہ جانے کس کی آمین قبول کر لے۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔